وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تعالی۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے جو رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، جس اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر میری اور آپ کی ہم سب کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 40 کے قریب مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ 40 کے قریب مقامات پہ اگر قرآن کریم کے اندر ایک بھی جگہ پہ اللہ رب العزت فرما دیتے کہ میرا ذکر کرو تو وہ بھی کافی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے 40 مقامات پہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو گاہے بگاہے یہ بات یاد دلائی ہے کہ جو ہے وہ اپنی زندگی غفلت اور سستی میں نہیں گزارنی، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ نے تر رکھنا ہے۔ اب اس بات کے اندر کس قدر جو ہے وہ پیارے بھائیوں یہ پختگی ہے اور ہماری کس قدر اس معاملے میں سستی ہے، یعنی کائنات کا خالق ہمیں 40 کے قریب مقامات پہ حکم دے رہا ہے مجھے آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ہماری سستی کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں نماز کی صورت میں ہم اس سے بھی غافل ہیں، ہم اس کا بھی صحیح کما حق ہو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، مضمون ہے، موضوع جو ہے وہ اسلام کے اندر شرعی اذکار، ایسے اذکار جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، قرآن کریم کا جس کے اوپر جن چیزوں کے اوپر قرآن کریم شاہد ہو، ہمارے لیے وہی ہی اذکار فضیلت کے حامل ہیں، وہی اذکار ہی کافی اور شافی ہیں۔ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ان الفاظ کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، کہیں پہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور الگ الگ مقامات پہ وہ ساری چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رسول سیدنا ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو عمل بخیر اعمالکم، اعمال میں بڑا بہترین عمل والا ہے، بہت خیر والا عمل ہے۔ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ،
وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ۔ ایسے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں جو عمل تمہارے مالک کے ہاں اللہ رب العزت کے ہاں بڑا پکیزہ عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اللہ کے رستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی قیمتی عمل ہے۔ ساتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، کہ میدان جہاد ہو، میدان مقتل ہو، اس میدان کے اندر انسان اللہ کے رستے کے اندر اپنا خون پیش کرنے نکلا ہے، جہاد کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اور وہ بندے سے بھی تمہیں بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے رستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی قیمتی عمل، جہاد کرنے سے بھی قیمتی عمل، درجات کی بلندی کا سبب، تمہارے مالک کو بہت جو ہے وہ یہ عمل پسند ہے، پکیزہ عمل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہر وقت جو ہے وہ نیکی کی تلاش میں رہا کرتے تھے، نیکی کے کسی موقع کو جانے نہیں دیتے تھے، تو وہ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہمیں وہ عمل بتلائیے، اس عمل کی خبر دیجئے، وہ عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس عمل کو، اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالی، لوگوں کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ انسان میدان جہاد میں ہو اس سے بھی یہ قیمتی عمل ہے، اللہ کے رستے کے اندر سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی قیمتی ہے۔ اب دیکھیے پیارے بھائیو، اللہ کا ذکر ہم چلتے پھرتے جو ہے وہ یہ آگے جا کے میں بتلاؤں گا کہ کس طرح کے اذکار جو ہے وہ کتاب و سنت سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں، جو جائز ہیں، جس کے اوپر نبی علیہ السلام کی مہر ثابت ہے۔ ایک صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا، ایک آدمی جو ہے وہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، اللہ کے رسول اسلام کے اراکین، ارکان اسلام، اسلام کے شرائع یہ بہت زیادہ ہیں، اور کوئی ایک ایسا نسخہ بتلائیے، ایک ایسا عمل بتلائیے جس کے اوپر عمل کر کے سارے اسلام کے اراکین آسان ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، ارکان اسلام میں روزہ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، دیگر عبادات ہیں، کوئی ایک ایسا ہمیں نسخہ بتلا دیجئے، اس کے اوپر عمل کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بڑا عظیم سوال کیا صحابی رسول نے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ ہم اپنے موبائل پہ لگے ہیں یا اپنی دیگر ایکٹیویٹی کے اندر ہم مصروف ہیں، اذان ہوئی ہے مسجد کے اندر، ہمارا دل بوجھل ہے نماز کے لیے، وہ ہمیں جو ہے وہ اتنا ملامت نہیں کر رہا کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز ہمارے اوپر بوجھل محسوس ہو رہی ہے، بوجھ بنی ہوئی ہے، یا اسلام کے اور بھی اراکین ہیں۔ اب مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے، ہم اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز جو ہے اس کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر وہ صحیح رچی نہیں ہے، ہم اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ کوئی ایک کام بتلائیے، اس کے اوپر عمل کریں، سارے کام آسان ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام اس امت کے طبیب بھی تھے، حکیم تھے، لوگوں کو ایسے ایسے نسخے دیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے،
لوگوں کا دل کتاب و سنت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے وقت تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر رہے گا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر آنے والی مشکلات، مصائب، آزمائشیں اللہ ان کو آسان فرما دے گا۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا مسجد کے اندر، ہم جو ہے وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے مسجد کا رخ کریں گے، نماز کو ہمارا دل کرے گا۔ اگر نماز کوئی فوت ہو جائے گی کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا تاخیر کا شکار ہوئی، ہمارا دل ہمیں ملامت کرے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہوا، نماز جو ہے وہ وقت اس کا نکل گیا ہے، یا جماعت نکل گئی ہے، یا نماز تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ تو پیارے بھائیو، ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز بتلائی ہے، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، لوگوں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ بس چلتے پھرتے وقت اللہ کا کثرت سے اس کے ساتھ ذکر کیجئے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسا دل کے اندر اللہ کی محبت قائم ہوگی، مؤذن اذان دینے سے پہلے ہی ہم جو ہے وہ مسجد کا رخ کریں گے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ اور دیگر تابعین کے بارے میں آتا ہے ما اذن مؤذن 40 سنہ الا انا فی المسجد، کہ 40 سال تک مؤذن نے اذان نہیں دی اور میں مسجد میں موجود تھا۔ 40 سال تک ما اذن مؤذن 40 سنہ الا انا فی المسجد۔ جماعت کے ساتھ ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، مؤذن کی اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں موجود تھا۔ 40 سال کا عرصہ ہو گیا۔ یہ پیارے بھائیو ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اسلافوں نے پاؤں کے اندر، ہاتھوں کے اندر گھنگرو ڈال کے، ہاتھ کے اندر بڑا جو لکڑی پکڑ کے درباروں درگاہوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ علی علی کے نعرے نہیں سکھلائے، انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے اور آگے دین کو پہنچایا ہے۔ یہ اصل دین ہے۔ ہمارے اسلاف نے کس قدر کتاب و سنت کے لیے جو ہے وہ محنت کی ہے۔ آج کل پیارے بھائیو یہ درگاہوں پہ، درباروں پہ جا کے دیکھیے، لوگ جو ہے وہ جائیں گے، اولاد کا معاملہ ہے جی، اولاد نہیں ہو رہی، ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شارٹ کٹ دیکھتے ہیں، بائی پاس دیکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں چند ایک چیزیں لکھ کے دے دیں گے، یہ لے جاؤ بیماری کے لیے، شفا کے لیے، یہ رزق کے لیے، یہ اولاد کے لیے، اور جا کے اس کو گلے کے اندر لٹکا لو۔ پیارے بھائیو، من علق تمیمۃ فقد اشرک، بڑی مشہور حدیث ہے، جس بندے نے تعویذ کو گلے کے اندر لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ شرک کر کے دنیا سے چلا جائے، کیسا مسلمان ہے جس کو شرک کا بھی بتلانا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ مسلمان تو مومن موحد ہوتا ہے نا، اگر مسلمان کو بھی توحید اور شرک کا بتانا پڑے تو اس کی مسلمانی صحیح نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آج کل جو ہے وہ شرعی وظائف، شرعی اذکار کی بجائے ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ جا کے اس طرح کی خاک چھانتے ہیں۔ وہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ میرے بہت یہ قریبی جو ہے وہ کسی کے پاس گئے ہیں، بیٹی کی جو ہے وہ بیٹی بیمار تھی، اس کی جو ہے وہ شفا یابی کے لیے وہاں پہ پہنچے، اور اس ظالم نے کیا کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کریم اس بندے کو صحیح اوپر سے دے کے ناظرہ بھی نہیں آتا، اور اس نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر کچھ ہندسیں لکھ دی ہیں، 1 6 7 786، اس طرح 3 4 لکھے کہ اس نے فولڈ کر کے دے دی ہیں، یہ پانی کے اندر رکھ دیں، یہ آپ نے پلانا صبح شام، اور یہ گلے میں جو لٹکا دینا ہے، بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں، یہ لوگ پیارے بھائیوں انسان کی دولت کے ساتھ ساتھ انسان کے ایمان سے بھی کھیلتے ہیں۔ اگر اس بندے کو پتہ ہوتا کہ بیماری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں سکھلائی ہیں، بیمار بندے کو کون سی سورہ پڑھ کے دم کرنے کا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پیارے بھائیوں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کے اپنا مال، پیسہ اور اپنا ایمان جو ہے وہ نہ بیچتا۔ اس لیے پیارے بھائیوں ہمیں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ کثرت سے پڑھا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں جب تک رکھنا، ہم تو گواہ بن کے رہنا، اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اللہ شرک کی گندگی، غلاظت اور اس قبیح عمل سے اللہ پاک اور مبرہ اور منزہ ہے۔
ہم اس عمل سے توبہ طائب ہیں. ہم اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ کو گواہ بنا کے کہیں کہ اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے. قیامت والے دن اللہ تیری گواہی ہمیں چاہیے. قیامت والے دن لوگوں کے سامنے کہہ دینا کہ اس بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے میرے ساتھ اس نے شرک جیسی گندگی غلاظت سے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا. تو اس لیے پیارے بھائیوں، شرعی اذکار، شرعی وظائف، شرعی دم جو ہے، رقیہ شرعیہ، یہ اسلام کے اندر جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کیا جائے جو نبی علیہ السلام سے صحیح ثابت ہے، احادیث سے منقول ہے، صحابہ نے جو ہے وہ دم پڑھا ہے، کیا ہے، وہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے. اب اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا بندہ جو ہے اس کو قرآن کریم نے عقل مند بندہ کہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، صاحب عقل صاحب بصیرت لوگ وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ہم مفہوم مخالف لیں تو ہمیں یہ مطلب ملتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ عقل مند شخص نہیں ہے، وہ صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ لآیات لأولی الالباب کے زمرے کے اندر وہ شخص نہیں آتا، بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ عقل مند لوگوں کی صفت، اس سے یہ خالی شخص ہے. ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، عقل مند ہونے کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے تحت جو ہے وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما، ہمیں کثرت سے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا ہے، ہر وقت تار رکھنا ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یذکر اللہ علی کل احیان، نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک جو ہے وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہتی تھی. انبیاء کا سونا بھی اللہ نے عبادت بنایا، ان کا اٹھنا بھی، جاگنا بھی، ان کے خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وحی پہ مبنی ہوتے ہیں، شیطانی خواب ان کے نہیں ہوتے. ہر وقت نبی علیہ السلام اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کے ایک موقع پہ پوچھا گیا کہ آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، نماز ہے، اذکار ہیں، جب بھی دیکھیں اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھ پہ اتنی نعمتیں جو ہے مجھے عطا کی ہیں، کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پیارے بھائیو، ہم بھی اسی نبی کی امتی ہیں نا. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رات کو جو ہے وہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور ساتھ ایک ہی آیت پہ ساری رات قیام کرتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. پیارے بھائیو، ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جنہوں نے ہمیں توحید دنیا میں سکھلا کے گئے. جتنے بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک نبی کی دعوت کا مرکز، محور، ٹارگٹ، ہدف جو تھا وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. سب سے پہلا پیغام قوم کو یہ دیتے تھے آ کے، اس کے بعد اپنی رسالت بتلاتے تھے. سب سے پہلا پیغام. پیارے بھائیو، دنیا سے انسان خطاؤں سے لتھڑا چلا جائے، اس کی فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ واضح اعلانیہ شرک نہ کرنے والا ہو، مخفی شرک سے بھی اس کا ایمان پاک ہو، یقیناً اس بندے کی نجات ہو جائے گی. اگر ہمارے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی پیارے بھائیوں یہ چیز مل گئی، اللہ کی قسم وہ اگلا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، جب بھی اذکار کریں یہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ گواہ رہنا میں تیری ذات کے ساتھ جو اپنی زندگی کے اندر اللہ شرک نہیں کر رہا، میں شرک سے بری و ذمہ ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ حلال رزق کو، یہ بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کے ساتھ تعبیر فرمایا. سورۃ الجمعہ کے اندر جو ہے وہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز جمعہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور جو ہے وہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کے لیے بلانے کے لیے پہلے کہا گیا کہ آپ نے جمعے کا رخ کرنا ہے، مکمل ہو جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اور کامرانی فلاح جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے جمعے کے بعد، فرائض نماز کے بعد کے اذکار، اپنے کاروبار دیگر معاملات کے اندر مصروف بھی رہیں گے نا، تو اپنی زبان کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تار رکھیں، لعلکم تفلحون، تاکہ جو ہے وہ لوگ فلاح پا جائیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، کہ جب میدان جہاد ہو، کفار کے ساتھ تم لڑائی کر رہے ہو۔ اب میدان جہاد ہے، کفار کے ساتھ انسان جو ہے وہ اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے وہاں پہ قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جدال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، اس موقع پہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اس وقت بھی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان اپنا خون پیش کرنے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، میدان جہاد ہے، لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کفار مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ایسے بیڑیے کی طرح پڑ گئے، انسان کا خون بہہ رہا ہے، خون اللہ کے راستے میں پیش ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اس موقع پہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس موقع پہ بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کے نعرے جو ہیں وہ شرکیہ نعرے نہیں ہونے چاہیے، اس موقع پہ بھی اللہ اکبر کے نعرے، اس وقت بھی اللہ رب العزت کو ہی آپ نے یاد رکھنا، تاکہ اللہ رب العزت تمہارے پاؤں کو، تمہارے قدموں کو اللہ ثابت کر دے، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، تم جنگ ان سے جیت جاؤ، اسلام کے علم کو بلند کر سکو۔ تو پیارے بھائیو، یہ انتہائی اہم بات ہے کہ اس قدر کریٹیکل موقع کے اوپر جو ہے وہ پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ اپنے ذکر کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان، مومن مرد، مومنہ عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین، عورتیں جو ہیں مومنہ عورتیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ دیکھیں ساری چیزوں کا پہلے ذکر کیا، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، سارا کچھ کرنے والے نیک لوگ، آخر کے اندر جا کے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ساتھ ہی فرما دی اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں کے لیے تو مغفرت تیار کی ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کے اندر ہمارا شمار فرمائے کہ جو لوگ اللہ کے ہاں بڑے محبوب لوگ ہیں، اور ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی رب العالمین نیک اور صالح اعمال کے رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ پیارے بھائیو، گزشتہ جو ہمارا درس تھا وہ دعا کی قبولیت، دعا کی آداب، دعا کی شرائط، اس کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے تین قسم کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، الذاکر اللہ کثیرا والمظلوم والامام المقسط۔ پہلے نمبر پہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، ایسا بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ جہاں پہ بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اس کو بیت اللہ کا سفر جو ہے وہ
وہاں پہ جا کے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، وہاں جا کے کروں گا دعا قبول ہوگی۔ وہ اپنے بستر پہ، اپنے گھر میں، اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ اس موقع پہ بھی اس بندے کی دعا کی لاج رکھیں گے، دعا کو قبول کریں گے۔ یہ ہے الذاکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ والمظلوم، ایسا بندہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہو، ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور وہ مظلوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور مظلوم بندہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ والامام المقسط، ایسا امام جو عدل و انصاف پر مبنی ہو، جس کے قانون، جس کا قاعدہ کلیہ عدل و انصاف پر مبنی ہو، لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، لوگوں میں ظلم نہ کرنے والا ہو، ایسا امام جو ہے، ایسا قائد، ایسا لیڈر یا رہنما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یرد اللہ دعاءہم، ایسے بندے کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں وہ بندہ بڑا عظیم ہے، وہ دعا کرے گا اللہ فوراً دعا کو قبول کریں گے۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں جو ہے ان تینوں لوگوں کے اندر شامل ہونے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جہاں بھی دعا کریں رب العالمین ہمیں جو ہے وہ شرف قبولیت سے نوازے۔ اب اس آیت مبارکہ اور احادیث کے مفہوم مخالف ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق بندوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی، نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں۔ اگر تو زیادہ کرتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگے اور خوش قسمت لوگ ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہمیں توبہ طائب ہو کے ہمیں جو ہے وہ رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق بندہ وہ سمجھتا کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ بڑا کم ذکر کرتا ہے۔ ایسے بندے کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرن الشیطان قام فنکر اربعا لا یذکر اللہ الا قلیلا۔ ایک ایسا بندہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، چلیں ابھی سورج جو ہے وہ چمک دمک رہا ہے، روشنی باقی ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنے کام کاج میں مشغول ہے۔ حالانکہ عصر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اسپیشل حکم دیا گیا حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس نماز کا بالخصوص حفاظت کرنی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علماء کے کچھ اس بارے میں اقوال ہیں۔ اس وجہ سے وہ بندہ عصر کی نماز کو جان بوجھ کے تاخیر کا شکار کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، چلے پڑھ لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، ابھی ٹائم باقی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی اذا كانت بین قرن الشیطان قام فنکر اربعا لا یذکر اللہ الا قلیلا، جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہونے لگتا ہے نا، وہ بندہ جلدی سے اٹھتا ہے اور جلدی 4 رکعتیں ادا کرتا ہے، بلکہ اس کو کہا گیا قام فنکر اربعا، کوے کی طرح ٹھونگے لگا رہا ہے، نہ اس کا قیام مکمل ہے، نہ رکوع مکمل ہے، نہ رکوع کے بعد کی دعائیں ہیں، نہ سجدے کی دعائیں، نہ بین سجدتین دعائیں، کچھ بھی نہیں، اس نے جلدی اس کو فکر ہے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر آپ مسجد کے اندر دیکھیں گے نا، آپ کو ایسے بہت انسان ملیں گے جو 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر 2 رکعتیں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں۔ نماز کے اندر جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، اگر وہ ایک پیج پہ لکھ کے کسی کو بندے کو دے دینا کہ یہ پڑھنی ہے آپ نے، بندہ اوپر سے دے کے 2 منٹ کے اندر ساری دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ چاہے جائے کہ نماز کی پوزیشن بھی چینج کرنی ہے اور ساتھ دعائیں بھی پڑھی جا رہی، 2 رکعت کی نماز ہے اور 1.5 یا 2 منٹ کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ تو پیارے بھائیو، ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قام فنکر اربعا، وہ کوے کی طرح ٹھونگے لگا رہا ہے، 4 ٹھونگے اس نے لگائی ہے زمین کے اوپر، اس کا رکوع بھی مکمل نہیں ہے، قیام بھی مکمل نہیں ہے، سجدہ بھی مکمل نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے لا یذکر اللہ الا قلیلا، اس نے نماز کے اندر اللہ کا بہت کم ذکر کیا، اس نے صحیح دعائیں نہیں پڑھی، اور فرمایا تلک صلاۃ المنافق، لوگوں یہ منافق بندے کی نماز ہے جو جلدی پڑھتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ
آج کے درس کے اندر یہ بہت اہم پیغام ہے. ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی بڑی تسلی کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ، 2 سے 3 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، اپنے قیام کو بڑا خوبصورت بنائیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رکوع جاتے وقت رکوع کے ہاتھ، اس کی رکوع کی کمر جو ہے اس کی دعائیں بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کریں. کہیں ہماری نماز ہمیں منافقوں کی طرح تو نہیں بنا رہی. اور یہ حدیث عتیل کا صلاۃ المنافق، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ منافق بندے کی نماز ہے. اس کی نماز کو اس نے کوئی حصہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے لگائی ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم اس انسان نے کیا ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ مسلمان اور مومن بندے کی نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فی والبیت الذی لا یذکر فی مثل الحی والمیت. 2 گھروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک ایسا گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وہ ذکر قرآن کریم کی صورت میں ہو، قرآن کریم کی تلاوت میں، یا وہ ذکر جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہو. اور وہ جو گھر ہے مثل الحی والمیت، وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے. اور جس گھر کے اندر نہ تو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو، لوگ دیر تک سوئے رہتے ہوں، قرآن کریم بھی نہ پڑھا جاتا ہو، خواتین وہ بے نمازی، مرد وہ بے نمازی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثل الحی والمیت، لوگوں یہ زندہ لوگ نہیں ہیں، یہ مردہ لوگ ہیں. اب پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں کتنا یقین ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے حکم کے بغیر نبی علیہ السلام دین کے معاملے کے اندر بولتے ہی نہیں ہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ لوگ ہیں، وہ اللہ کے ہاں زندہ لوگ ہیں. اور جو لوگ غافل ہیں، کوئی اذکار نہیں ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں ہے، کوئی نماز ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام اپنے فرضی نماز لوگوں کے سامنے یعنی مسجد میں، اور نفلی نماز کو گھر کے اندر جا کے پڑھا کرتے تھے. نفلی نماز کو آپ بھی جو ہے وہ کچھ حصہ بچا کر رکھا کریں، جا کے گھروں کے اندر پڑھا کریں. سنتے وغیرہ جو ہے نماز سے پہلے یا بعد کی کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ بچا کر گھر کے اندر لے کے جائیں، اپنے گھر کے اندر جا کے سنتے پڑھا کریں، تاکہ وہ گھر ہمارا مردہ لوگوں جیسا نہ ہو. اور قرآن کریم کی تلاوت بھی جا کے گھر کے اندر کیا کریں، مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق زندہ لوگوں کی صف کے اندر شامل ہو. اور کہیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں کہ یہ چیزیں تو آپ کا رزق جو ہے کہیں وہ تو اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل تو نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لوگوں اس بات سے باخبر رہنا کہ تمہارا صرف رزق کمانا ہی تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں کر رہا. یعنی نماز رہ گئی ہے کام کاج کی وجہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا ذکر جو نماز تھا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز بہت بڑا ذکر آئی ہے، اور کام کاج کی وجہ سے اگر ذکر ہی رہ گیا ہے، نماز ہی رہ گئی ہے، تو یہ ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. لا تلہکم اموالکم، تمہیں کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے. ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اولاد انسان اولاد کی محبت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اور ایک تصویر کے 2 رخ جو ہے وہ فاذکرونی اذکرکم اور نسوا اللہ فناسیہم، کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کا اصول ہے قرآن کریم کے اندر، نسوا اللہ فناسیہم، جو اللہ کو بلا دے گا اللہ بھی اس کو بلا دیں گے. اب ہم نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر تو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نمازیں ہماری با جماعت ہیں، صحیح پرفیکٹ نمازیں ہیں، ترجمے کے ساتھ ہمیں آتی ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ تسلی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، فرضی نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں، صبح و شام کا اذکار کرتے ہیں، یقیناً وہ بندہ خوش نصیب ہے. وہ بندہ جو ہے وہ فاذکرونی اذکرکم کے زمرے میں آتا ہے، اللہ اس کو ضرور یاد کرتے ہوں گے اس بندے کو. اگر ہماری نمازیں پیارے بھائیوں سوئے گزر گئی، جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ساری زندگی نہیں سیکھی تو ابھی بھی نہیں سیکھنی، تو پیارے بھائیوں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ہمارا شمار اللہ ان لوگوں کے اندر نہ کر دے کہ نسوا اللہ فناسیہم، اگر اللہ کو بلا دیں گے تو اللہ بھی بلا دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو بندہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت کو تنگ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس روپیہ پیسہ کم آنا شروع ہوگا، ایسا مطلب نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ویسے ہی آئے گا، اللہ نے کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے، لیکن پیارے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس بندے کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ میں تو دنیا کی زندگی میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آج نابینا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے ہمیں بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ معیشت تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے روپیہ پیسہ جائیداد مال و متاع درہم و دینار سب کچھ موجود ہوگا، لیکن اس کو ذہنی اور قلبی سکون نہیں ہوگا۔ اللہ سکون کو سلب کر لیں گے، سکون کو چھین لیں گے۔ ذہنی سکون اگر اللہ سلب کر لیں، واپس لے لیں، چھین لیں، تو پیارے بھائی اس کے پاس جتنی مرضی جائیداد مال و متاع ہو اس انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کثرت سے پیارے بھائیوں، مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن جو ہے وہ وقت مکمل ہو گیا، تو کثرت کے ساتھ پیارے بھائیوں چلتے پھرتے وقت اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیجئے۔ یہ کچھ وعید بھی آپ لوگوں کو بتلائی ہے، جو نہیں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ کتنے بد نصیب انسان ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی، اللہ ان پہ راضی ہے، اللہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ یاد فرمائے، اللہ یاد اس بندے کو کرے۔ اور پیارے بھائیوں یہ اس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے کہ کائنات کا رب اپنے اس بندے کو یاد کرے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، میں بھی اس کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ جو اذکار ہیں ان اذکار کو پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان شارٹ آپ کو بتلا دیتا ہوں، اذکار جو شرعی ہے نا پیارے بھائیوں، یہ بات پوری توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم جب صبح کرتے ہیں نا، ہمارے صبح اور شام کے، ابھی وقت تھوڑا نہیں تو سارے آپ کو پڑھ کے بتلا دیتا، صبح اور شام کے اذکار، یہ آپ اپنی جسم میں جو آکسیجن لیتے ہیں اس سے بھی قیمتی ہیں۔ یہ آکسیجن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آرٹیفیشل مل سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ صبح و شام کے اذکار کے بغیر زندگی بالکل برباد ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ یہ اذکار کرنے کی توفیق سے نوازے۔ پہلے نمبر پہ یہ آپ بھائی جو ہے وہ اس کو نہ چھوڑیں، روزانہ اگر نہیں بھی یاد نا تو موبائل کے اندر 1-2 پیج کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہمارے دعویٰ سینٹر کے گروپ میں اگر آپ ایڈ ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، مطلب اس کو سیو کر لیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات ہوگی ایک۔ دوسرے نمبر پہ فرضی نماز، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھے ہیں نماز کا ٹائم ہے، اذکار اگر کر لیا نہیں تو نماز کے بعد کر رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز کے اندر سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، میری زبان کے قریب میرے کان ہیں، مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو بالعموم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صحیح اور سچا اور پکا نمازی بنائے۔ نماز کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا تو پیارے بھائیوں جلدی جلدی نہ پڑھیں، بڑے آرام سکون کے ساتھ تحمل کے ساتھ نماز کا ایک ایک لفظ پرو کے نماز پڑھیں۔ وہ نماز جو ہے وہ حافظ اللہ کما حافظتنی، جب آسمان کی طرف بلند ہو، آسمان سے آواز آئے اللہ تیری ایسے حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اگر جلدی جلدی پڑھیں گے نا تو وہ نماز ہمارے منہ پہ ماری جائے گی، زیک اللہ کما زیاتنی، اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کہ جلدی نماز پڑھیں گے وہ نماز آسمانوں کی طرف بلند ہوگی اور منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ ہم خود ہی اپنی نمازوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں وہ ہماری قابل قبول ہیں کہ منہ پہ ماری جا رہی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ پیارے بھائیوں نماز کو پڑھیں بالجماعت، جماعت کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ۔ نماز کے بعد کے اذکار یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہیں۔ اس کے اندر ہر ایک چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، رزق کی، بیماری کی، انسان کی جو وہ عمر کی، صحت کی، تندرستی کی، ہر ایک چیز کی دعائیں فرضی نماز کے بعد کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو ہے وہ فرضی نماز کے بعد کے اذکار یہ نہ چھوڑیں۔ اور چلتے پھرتے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی مہر ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ یہ استغفار ایسا عمل ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی بھی مہر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی بھی ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
یہ اذکار جو ہے وہ یہ کثرت کے ساتھ کریں، صبح شام کم از کم 10 مرتبہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من صلی من امتی صلاۃ واحدہ کتب اللہ له 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے بندے کے اللہ 10 درجوں کو بلند کر دے، 10 نیکیوں کو لکھ دے، 10 گناہوں کو معاف کر دے۔ اور جو ہے وہ من صلی 10 مرات حین یصبح وحین یمسی ادرکت شفاعت یوم القیامہ، 10 مرتبہ جو بندہ صبح پڑھ رہا ہے نا، فجر کی نماز سے پہلے اگر موقع مل گیا، نہیں تو بعد میں نبی علیہ السلام پہ درود، اور 10 مرتبہ رات کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ادرکت شفاعت یوم القیامہ، میں اس بندے کے اللہ کے ہاں شفاعت کروں گا۔ اللہ کی قسم کیا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات انتہائی اہم ہے۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شفاعت کر دینا تو کامیابی ہے۔ تو یہ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام کو، یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-4-5 منٹ کا کیس ہے یہ، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے بعد رب العالمین عمل کی توفیق سے نوازیں۔ 1-2 چیزیں جو ہے وہ جلدی ایک تو یہ ہے کہ کل 9 محرم ہے، 9 اور 10 محرم۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تو رسول تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا ان سے بھی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی ہم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل سے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انبیاء کا رشتہ زیادہ قربت والا ہے نا، ہم زیادہ قریب ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں نا، ہمارا سابقہ انبیاء کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ہم نے ایمان لے کے آنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس سال نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو یہود و نصارہ کی خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو وہ اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا اور یہ ایسے ہی سمجھے جیسے نبی علیہ السلام نے رکھا ہے۔ اور اگر یہ بہتر تو عمل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں، جمعے اور ہفتے کا۔ اگر کسی وجہ سے جمعے کا رہ گیا ہے سفر کی وجہ سے یا سوئے اٹھ نہیں سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 اور 9 نہیں رکھ سکے، جان بوجھ کے نہ چھوڑیں، نہیں رکھ سکے 10 اور 11 کا رکھیں۔ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، میں اللہ سے گمان کرتا ہوں اللہ رب العزت 1 سال کے گزشتہ زندگی گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 2 روزے ہیں صرف، اور عرفہ کا ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ الحمدللہ، تو وہ جو ہے وہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 روزے سے 2 سالوں کے معاف ہوئے ہیں، اور یہ 2 روزوں کے 1 سال کے۔ تو یہ کوئی نہیں، تھوڑی سی گرمی تو ہے لیکن ہمت کر کے پیارے بھائیوں ان کو ضائع نہ کریں۔ 9 اور 10 کا، کل تو ویسے ویکینڈ ہے تو ہفتے کا اوکے سو کے رکھ لیں انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ 1 سال کے انشاءاللہ الرحمن ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق سے نوازے۔ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا نا، تب سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ساتھ فرمایا منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے، درمیان میں آتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عام مہینوں کی نسبت ان کا ادب اور احترام زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین روزے کے اعتبار سے جو مہینہ ہے نا وہ ماہ محرم کا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان مبارک کے تو روزے فرض ہیں نا، اس کے بعد اگر کوئی 11 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ جو ہے روزے کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا نا، وہ شعبان کے اندر نبی علیہ السلام نے روزے زیادہ رکھے ہیں محرم کی نسبت، اور حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اس کی کیا تطبیق ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کے روزے، یہ شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ یہ، صحیح ہے؟ تو یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے تو اس کے ہیں، نبی علیہ السلام نے شعبان کے رکھے ہیں۔ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سال میں یہ بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پہ علامہ یمانی امیر صنعانی اپنی کتاب سبل السلام کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھنے کے بعد یہ حدیث فرمائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے نبی علیہ السلام رخصت ہو گیا، اس وجہ سے اس مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھ سکے۔
فضیلت کے اعتبار سے یہ مہینہ روزوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہ رمضان کے بعد یہ، اور اس کے بعد شعبان ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھیں، خاص کر کے ویکینڈ پر آپ رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے، باہر دھوپ کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے، تو روزہ رکھ کے بندہ کر سکتا ہے نا، 2 4 5 سال روزے رکھ لیں اس مہینے میں، تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کا ادب اور احترام ہو جائے گا۔ آج کل جو لوگ جو ہے وہ سبیلیں لگا کے اور اس طرح کا لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، پیارے بھائیوں یہ اسلام کا اس کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، روزے کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ روزہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا، یہ تو اتفاقاً اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ روزے کا تعلق جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا معاملہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، ساتھ حکم دیا ہے۔ اس دن سبیلیں لگانا، کھانے کھانا، اپنی اولادوں کو بالخصوص اس دن روکیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اعلی اعلان کیمرے پہ آ کے، ابھی تو چند سالوں سے کیمرے نکلے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے لوگوں کی آواز، زبانیں اور چہرے ان کے، اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں صحابہ کے بارے میں، آپ لوگ پڑھیں گے کتابوں میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ عقائد الشیعہ الاثنی عشرہ شیعہ کی ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں گے آپ کو رونا آئے گا کہ اس قدر ان لوگوں کے غلیظ عقائد ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اب صحابہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا کہ میں رب ان پہ راضی ہوں، یہ میرے اوپر راضی ہیں، اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون، یہ لوگ مومن ہیں، کامیاب ہو گئے، جنتی لوگ، اللہ پہ راضی ہیں، یہ اللہ ان پہ راضی ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دنیا میں دیے صحابہ کو، نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے، میرے صحابہ جنتی، اللہ تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا۔ اور آج کل کے لوگ جو ہے وہ کیمرے پہ آ کے نمازوں کے اندر بددعائیں کر رہے ہیں، ہماری ماں کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے کھانے کھانا بالکل حرام ہے۔ آپ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو آپ لوگوں نے بچانا ہے، اور بالخصوص اپنی اولادوں کو۔ اور بلکہ بعض دفعہ بعض جگہوں پہ ہمارے محدثین اور ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو جہاں پہ ان کا ہوتا ہے وہ ماتم وغیرہ، یا ان کا جو ہجوم کراؤڈ جہاں پہ جمع ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جتنی زیادہ پبلک جائے گی یہ اتنے لوگ زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اتنا دیکھا، ہمیں ان کے اس شاعر کے اندر جا کے، ان کے اس عقیدے کو جا کے دیکھنا، ان کے عمل کو دیکھنا۔ تو پیارے بھائیو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان کا کھانا کھایا، جن کے گھر سے کھانے ہیں اور ہم کھا لیں، یہ کھانے جو ہے وہ 9 10 محرم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنت کو زندہ کرتے ہوئے روزہ رکھیے۔ ان لوگوں کے جو ہے وہ مجلسوں کے اندر جا کے اور ان کے کھانوں سے بالکل اوائڈ کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین زمانہ وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا زمانہ، یعنی جس دور کے اندر میں ہوں، میرے بعد صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ تو سب سے بہترین زمانے کے لوگوں کو آج کل کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے جس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کے آپ تقریریں سنیں، اللہ کی قسم قرآن کریم ہی غلط پڑھتے ہیں، ایسی ایسی آیتیں پڑھتے قرآن کریم کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ایسے ایسے لفظ پڑھتے ہیں وہ۔ تو جس بندے کو قرآن کریم ہی پڑھنا نہیں آتا اور اس قدر پاکیزہ ہستیوں کے اوپر جو نبی علیہ السلام کے دامن میں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کے اوپر جو بندہ زبان درازی، طعن و تشنیع کرے گا، ایسے بندے کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پیارے بھائیوں مخلص ہو کے اسلام کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریے، موحد ہو کے گزاریے، اللہ رب العزت کو راضی کر کے دنیا سے جائیے، اور کثرت سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہوتے وقت رب العالمین ہماری گناہوں کے سلسلے کو کاٹ دیں، کیونکہ انسان زندہ ہے، گناہ جڑے ہیں، گناہ ہوں گے اس سے، اور دنیا سے انسان رخصت ہو، گناہوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے، نیکیوں کی چین جو ہے وہ چلتی رہے، کچھ صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق سے نوازے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔